السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیریا یونیورسٹی اسلام آباد میں ٹیم شہین اقبال کی جانب سے آپ کا میزبان طلال رحمان۔ آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستانی فوڈ انڈسٹری کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب سی ای او سیور فوڈ حاجی محمد نعیم صاحب۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ شکر۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یعنی آپ نے اپنی زندگی سفر کا جب بھی آغاز کیا تو آپ کو کس طرح کیا، اور یعنی آپ کے اس کے پیچھے یعنی کیا ان کا تھک محنت اور مشقت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بیریا یونیورسٹی میں مدعو کیا، شکریہ۔ تو مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں یا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں جو سنیں گے جی تو ان کو رہنمائی مل سکے۔ بالکل تو میرا تعلق ڈسٹرکٹ روباٹک سنگھ سے ہے، ٹھیک تحصیل گوجرا ہمارا ساتھ ہی گاؤں ہے، ٹھیک 361 JB ٹھیک نمبر ہے۔ میری میٹرک تعلیم ہے، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں، تو اچھا ماشاءاللہ بڑے ہائی پروفائل اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جی پروفیسر صاحبان بھی ہیں، بالکل پھر مطلب پورا ایک تعلیم کا ایک کہہ لو کہ ماحول ہے یہاں پر۔ بالکل تو یہاں میں آگے کو تعلیم کی کو بات کروں تو وہ میرا خیال کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ نہیں نہیں بہرحال صحیح جو میرے نالج میں جو چیزیں آئی ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے دیکھا ہے بزنس کے لیے، جی بزنس کیسے بڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا۔ ٹھیک میرا نام محمد نعیم ہے، ٹھیک CEO سیور فوڈز۔ میٹرک تعلیم تھی میری، جی تو تعلیم کے بعد کچھ عرصہ، کیونکہ ہماری ساری فیملی جو تھی وہ زراعت سے منسلک تھی، مطلب ایگریکلچر سے، ٹھیک تمام فیملیاں کو یا گورنمنٹ سرونٹ تھے یا بالکل پھر وہ تھے اپنا زراعت میں، ٹھیک ہے بزنس میں کوئی نہیں تھا۔ صحیح تو یہ الحمدللہ، تو یہ پھر ہم نے سفر کیا 82 میں۔ ٹھیک میں 81 میں راولپنڈی جب آیا تو بالکل تنہ تنہا، باقی فیملی تو ساری وہاں تھی۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے کاشتکاری بھی کی، میرا مطلب چھوٹا سا قد، چھوٹا سا جسم، مطلب کہ جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہم نے ٹھیک والدین کے ساتھ مل کے۔ صحیح ان کی جو بھی ہیلپ ہوتی تھی کرتے تھے، اسکول جاتے تھے، اسکول سے آگے پھر جا کے کھیتوں میں والدین کے ساتھ کام کروانا، جو اس طرح کا بھی پڑھا گیا وہ پڑھا، تو لیکن پھر تعلیم جاری نہ رکھ سکا، جس وجہ سے مجھے پھر بزنس میں آنا پڑا۔ اچھا تو یہ بزنس ہم نے سیور فوڈ کا جو ہے نا، یہ 82 میں ہم نے سٹارٹ کیا۔ تو اس کا جو نام سیور ہے وہ جا کے ہم نے 88 میں دیا ہے اس کو۔ اس سے پہلے سارے ہمارے تجربات چلتے رہے، ٹھیک مطلب بزنس جو ہے نا وہ 1 جون 1982 کو ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح کر کے پھر ہم نے یہ سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اس کی ٹریننگ حاصل کی، ٹھیک ہے باقاعدہ بڑے ہائی پروفائل ہمارے جو شیف تھے ان سے میں نے یہ سارا کام سیکھے سارے نا۔ ٹھیک تو اس کے بعد میں والنٹریلی ان کے ساتھ کبھی جہاں بھی ان کا وہ کام ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ جا کے ہیلپ کرواتا، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی، میں تو بزنس میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے کہتے ہیں نا جس طرح پہلے MBBS کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کرتے ہیں اپنا اسپیشلائزیشن کے لیے جی اور جی جی محنت کرتے ہیں۔ بالکل تو جیسے جیسے آپ محنت کرتے جاتے ہیں آپ میں پھر جدت آتی جاتی ہے۔ جی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے والنٹریلی جو ہے نا وہ مطلب ان کا ساتھ دیا۔ اچھا تو میں نے بڑی سیکھی ہیں باتیں ان سے، ماشاءاللہ وہ بہت نیک آدمی تھے، ٹھیک بڑا ان کا نام تھا راولپنڈی اسلام آباد میں۔ جی اب تو خیر بہت زیادہ اس طرح کے شیف ہو گئے، اس وقت بیاہ شادی اس طرح مارکیوں میں یا ہوٹلوں میں نہیں ہوتے تھے، یہ کبھی پارکوں میں یا بڑے بڑے اسکول کے جو لان ہیں وہاں یہ شادیوں کے سلسلے چلتے تھے۔ صحیح تو اس طرح کر کے پھر جب ہم نے سٹارٹ کیا اس کو، تو اس وقت بلا کی گرمی تھی، مطلب کہ 1 جون 1982 غالباً منگل کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا۔ تو پھر ہم نے بسم اللہ کی، وہاں سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا، جی بالکل کہہ لیں کہ 18 چیئر تھی ہمارے پاس، جی چھوٹا سا کچن تھا، جتنا یہ کمرہ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا کچن۔ جی تو اسی میں ہم نے سروائیو کیا، چھوٹی سی ایک آرگنائزیشن تھی، ٹھیک ہے مطلب اس کو رن کیا، ٹھیک پرچیزنگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد تیاری کرنی ہے، ٹھیک سیل ہے کرنی۔ تو یہ اس طرح پھر ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک
اچھا تو سر یعنی انسان کی زندگی میں نا کچھ کو مختلف چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ انسان پر ہے وہ اسے کیسے فیس کرتا ہے یا کیسے اس پہ گزارا کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی کوئی چیلنجز یا مشکلات آئی ہوں گی اس سفر کو لے کے، تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بتانا چاہیں آپ. یہ مشکلات جب بھی آپ کو بزنس شروع کرتے ہیں اس کے لیے اندر بے بہا مشکلات آتی ہیں. بالکل. سب سے پہلے اس وقت جو ہمارا ماحول ہے وہ تو بہت ہی مطلب ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں، پبلک کے لوگ بیچ میں تنگ کرتے ہیں آگے، اس وقت بھی کرتے تھے، لیکن اب خیر الحمدللہ بہت سارے یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے نا مشکلات، ایک تو سب سے پہلے سرمایے کی جو کمی تھی جی. وہ تھی. پھر اس کے بعد اس وقت خیر اتنا نا وہ پنڈی اسلام آباد کی آبادی بھی آج سے کہہ لیں کہ 40 سال پہلے جی. بہت کم تھی، ٹھیک. مطلب اب تو ڈبل ٹرپل آبادی ہو چکی ہے. بالکل. اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہتر تھا. بالکل. مشکلات جو ہے نا وہ سٹارٹ میں بالکل آتی ہیں، بالکل. بعد میں بھی آتی ہیں، لیکن سٹارٹ میں جو آتی ہے نا، اگر بندہ وہاں سروائیو کر گیا جی. تو پھر وہ سروائیو کر جاتا. اگر وہ سٹارٹ میں ہی دل چھوڑ گیا یا اپنا ڈسارڈ ہو گیا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا تو سر یعنی جو آپ کا اس کے پیچھے نہ کوئی سوچ یا کوئی خواب ہوگا، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے سیور فوڈ کا خیال آیا کہ کس سوچ کس دی ہے، آئیڈیا کس نے آپ کو اس سیور فوڈ کا بزنس کا آئیڈیا کس نے دیا آپ کو؟ جی دراصل یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، جی. جی. جاب ہے، رزق اپنا ملازمت ہے، بالکل. کوئی کاشتکار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے شعبے بنائے ہیں نا، یہ اس میں ہر بندہ اپنی فیلڈ میں کام کرتا ہے. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اس بندے کو چننا ہے، تو پھر آگے راستے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ وہ ہموار کر دیتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کا چاہتے ہیں تو رزق بڑھا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا رزق کم ہوتے بھی دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا رزق بڑھتے بھی دیکھا ہے، لیکن کامیاب وہی رہتے ہیں جو کمی میں یا اضافے میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. سب سے مین بات جو ہے نا، کیونکہ رزق کا معاملہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کہوں کہ میں نے اپنی عقل سے، میں نے اپنی محنت سے نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے. محنت کرنا میرا فرض ہے، عقل استعمال کرنا میرا فرض بنتا ہے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی. مگر جو اس میں اضافہ کرنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول بتلائے ہیں، ہم ان اصولوں پہ چلیں گے. آج جتنے بھی ہمارے اصول ہیں انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں، جتنے بھی ہمارے اصول ہیں وہ سب ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. تمام انبیاء کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ میرے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا، تمام کتابوں پہ ایمان لانا کہ وہ برحق ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہو. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ میری ایک ہی جماعت ہے، میرے تمام انبیاء کا میری ایک ہی جماعت ہے، سب کا ایک ہی جو ہے نا وہ روٹ ہے، کہہ لیں کہ ایک ہی منزل ہے. اور اس منزل کے لیے سب جتنے بھی انبیاء آئے نا انہوں نے کوشش کی، وہ کیا تھی کہ اللہ کی طرف آنا. اللہ کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا وہ ماننا ہے. اللہ کی طرف چلو، جب میں کہتا ہوں جو میں سارا دن بیٹھ کے اللہ 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 کرتا رہتا ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں انبیاء علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں بھیجی ہیں، اس کے اوپر عمل نہ کروں، بیٹھ کے اللہ 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 کرتا ہوں کہ میں تو اللہ کے پاس ہوں، اللہ کو میں یاد کرتا ہوں. نہیں، وہ نہیں ہے. وہ بات ہوئی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یاد کیسے کرنا ہے؟ اس وقت جو کہہ لیں کہ جو ہمارا نوٹیفیکیشن رائج ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے. کیونکہ پہلے جو علاقہ وائز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ ان کے وہاں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ہمارا آخری نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ جاری ہو چکا آج سے 1450 سال پہلے، 1447 ہے تو وہ جاری ہو چکا. اب ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. ایک میں نے عالم کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں،
میرا ایک پیر پائیدان پہ ہو اور ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم پہ ہو ٹھیک ہے اور گاڑی آخری بسل دے چکی ہو جی تو بھاگتا ہوا بندہ آئے کہ احمد علی مجھے قرآن سمجھا کے جا، تو کہتے کہ میں گاڑی کے چلنے سے پہلے آپ کو قرآن سمجھا دوں. تو کہ لوگوں نے کہا حضرت اتنا بڑا قرآن پاک جس کے اوپر مطلب سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، کہتے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. اللہ کی عبادت ہے، بالکل اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے ان کی اطاعت کے ساتھ، بالکل اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ساتھ. یہ 3 چیزیں قرآن پاک ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی سارے واقعات ہیں کیسے کیسے ہوا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیسے تقویت پہنچائی، صحابہ کو کیسے پہنچائی، ہم نے کیسے کام کرنا ہے، وہ سارے جو ہے نا قوانین اس کے اندر دے دیے گئے. ان قوانین کے اوپر ہی ہم چلیں گے، ہمارا بزنس صحیح چلے گا، ہماری ملازمت صحیح چلے گی. ہم چاہے ہم زراعت کریں، چاہے بزنس کریں، یا ہم ملازمت کریں، اصول وہی ہے. بالکل اگر ملازم ہے اس کے لیے بھی وہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا وہ محنت کرے. اگر ایک بزنس مین ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مطلب کہ ملازمت کے موقع اس کے حوالے کیے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پورا جو دین نے بتائے اس کے مطابق چلے. میں کہوں کہ میں ملازمین کے پیسے نہ دوں، میں اپنے وینڈرز کے پیسے نہ دوں، میں مطلب کہ یہ ادھر سے بھی ڈنڈی مار لوں ادھر، یہ وہ بزنس ہی میں چل سکتا. بالکل یہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا ہاتھ کاٹنے کی، یہ بھی اس لیے ہے کہ اس نے میری تقسیم کو تسلیم نہیں کیا. بالکل جب میں آپ کی جیب میں ہاتھ ماروں گا تو اس کا مطلب کہ جو اللہ نے تقسیم کیا ہے اس کے اوپر میں راضی نہیں ہوں، تو میں نے اس لیے آپ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں کاٹو اس کا، کیونکہ یہ میری تقسیم کو نہیں مانتا. تو آپ نے پوچھیے کہ بھئی بزنس جو ہے نا اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ضروری چیزیں یہی ہیں کہ جو ہمارے دین نے بتا دی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. آپ نے مال پرچیز کیا ہے، مال پرچیز کیسے کرنا ہے، آپ نے سیل کرنی ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے. دیکھو بہت ساری ایسی ہمارے سامنے مثالیں، ہم کہتے ہیں جی نیسلے کا پانی لیں، یا کسی کمپنی کا ہم کہتے ہیں جی یہ امپورٹڈ ہے جی، ٹھیک ہے. وہ کیوں ہم اس کو پریفر کرتے ہیں؟ انہیں جو انگریڈینٹس لکھے ہیں، جو اس کے اندر پیرامیٹر لکھ دیے نا، وہ 100% ایسے ہی ہوں گے. جی جس نے آگے پیچھے کیا ہے وہ فارغ ہو جائے گا. دیکھو اس چیز کو استعمال کرنے والا بندہ جو کرتا ہے اس کو 1 سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں فرق آ گیا. تو ایک مثال تھی کہ یہ فیصل آباد کے اندر ایک فیکٹری کے اندر ایک بندہ وہ کوئی مطلب مشروبات کو پیک کرتا تھا، تو اس نے کہا اپنے باس کو کہ حضرت اس کے اندر ہم مطلب کہ 5% اس کو کم کر کے پانی بھی ہم ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا جی آپ آج سے آپ فارغ نوکری سے. جب تک ہم اپنے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. اچھا تو سر سیور فوڈ کے یعنی سیور فوڈ کی کامیابی کے پیچھے ہم نے اسٹوری جانی، یعنی سیور فوڈ کے آپ نے ایسا سیور فوڈ کا کیا معیار ہے، یعنی اس کو معیار کو بہتر بنانے کا ہم نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے تاکہ جو اتنا پاکستان میں اتنا فیمس ہے، یعنی ہر بڑے شہر میں اس کی برانچز ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ناظرین کو بتائیں یعنی اس کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے پرچیز. اگر آپ پرچیز صحیح کریں گے بالکل پھر آپ کی آگے ہے پروڈکشن، آپ پروڈکشن پہ نظر رکھیں گے، بالکل پھر آتی ہے سیل. بعد میں سیل پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے، کون سی چیز پہلے تیار ہوئی ہے، کون سی بعد میں تیار ہوئی ہے، کس وقت کون سی چیز تیار کرنی ہے، کس وقت کون سی کرنی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے تیار کیا تو دڑا دڑ تیار کر کے رکھ دی، اب بندے فارغ ہو کے بیٹھ، ایسے نہیں ہے. ہر چیز کا نا ایک طریقہ کار ہے، مطلب کوئی پیکنگ والی چیزیں ہیں تو اس کا اور طریقہ کار ہے. ہمارا چونکہ یہ کوکڈ فوڈ ہے اور کہہ لو کہ ہارڈ فوڈ ہے. جو کولڈ فوڈ ہے نا وہ اس میں پھر بھی تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ نے چیز تیار کی، آپ نے اسٹور لگا دیا، اس کے فریج کے اندر لگا دیا، چلر کے اندر لگا دیا، وہ پڑی. لیکن ہمارا جو سلسلہ نا وہ یہ ہے کہ جو جیسے جیسے کسٹمر آئے گا ویسے ویسے تیار کر کے دینی ہے. اس معیار کو ہم برقرار جب نہیں رکھیں گے نا تو پھر کام نہیں ہوگا. وہ اس کا سب سے بہتر
جو حل ہے نا وہ یہی ہے کہ بھی آپ اپنے کاروبار کو، اپنے جو بھی آپ کریں اس کو فوکس کر کے رکھیں. صحیح. جب آپ فوکس نہیں کریں گے، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر بھی کاروبار کر رہے ہیں ادھر بھی کاروبار، اچھا وہ دو دو تین تین چار چار کشتیوں میں پیر رکھے ہیں، توجہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، بالکل. پھر وہ فلاپ ہوں گے. بالکل. آپ نے ایک بزنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، بالکل. اس کے اوپر آپ اس کو فوکس کریں، اس پر محنت کریں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں، بالکل. ضرور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. بالکل. صحیح. باقی یہ جو برانڈ بن جانا ہے، یہ ہمیں بھی اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہم ایک برانڈ بنیں گے نا. ٹھیک ہے. کوشش تو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ بالکل. دن بدن وہ کوشش کرتا آگے کی طرف جانا ہے. جس طرح آپ مطلب پہلے پرائمری میں تھے، پھر مڈل میں آئے، پھر ہائی میں آئے، پھر اب یونیورسٹی میں، اب آپ کو اس یہاں سے آپ اور کوشش کریں کہ میں اور تعلیم حاصل کروں، ٹھیک. مطلب کہ اور اپنے ملک کا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے رزق کا جو ذریعہ بننا ہے وہ بنوں. تو صحیح. اس طرح ہر انسان کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ بھی وہ آگے بڑھے، لیکن کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو بھی ماننا پڑتا ہے. ساتھ ساتھ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، ان کو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں نوازتا. صحیح. بعض لوگ جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. بالکل. تو یہ برانڈ جو ہے نا، یہ پھر برانڈ والی وہی بات آتی ہے کہ جب آپ ہر چیز اپنی فوکس کریں گے، پرچیز آپ کی صحیح ہوگی، پروڈکشن آپ کی صحیح ہوگی، سیل کے اوپر آپ نظر رکھیں گے، جی. اپنے بزنس کو دیکھیں گے، اپنے ملازمین کو دیکھیں گے، اپنے کسٹمر سے پیار کریں گے. بالکل. یہ نہیں ہے کبھی آپ نے چیز بنا دیا تو بس جو بنایا دے دیا. چیز بنی ہے فرض کو 10 روپے کی، جی. تو 100 روپے کی آپ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک. تو پھر یہ تو آپ کی اپنے کسٹمر سے پیار محبت نہیں ہے. بالکل. یہ تو پھر آپ کی یہ تو لوٹ مار ہوگی نا. بالکل. یہ لوٹ مار کے زمرے میں آئے گا. بالکل. ایک مناسب منافع رکھ کے بزنس کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا. بالکل. مناسب رکھ کے، یہ نہیں ہے کہ بھائی 10 روپے کی چیز ہے تو آپ 100 روپے پر آفر لیں. ٹھیک. ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی چیز بیچ رہے ہیں. جی. تو پھر وہ اپنے بزنس، اپنے کسٹمر کے ساتھ محبت تو نہ ہوئی نا. بالکل. محبت تو یہی ہے کہ بھی آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ اس کی جو آپ کی چیز ہے، جو بھی مہنگی چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر ایک مناسب منافع رکھیں، صحیح. اس کے مطابق چلیں. صحیح. اچھا تو سر، یعنی آپ نے سنا ہے کہ آپ چیریٹی کے کاموں میں اور فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی یعنی کافی آپ کا ہاتھ ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنے اس کے بارے میں، اور آگے آگے آنے والے وقت میں ایسے کون سے اور منصوبے ہیں جن کے بارے میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ جی، چیریٹی کا جو کام ہے نا، یہ ہمارا آج سے نہیں ہے. یہ جس وقت جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، بالکل. جب سے مطلب کہ ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے اپنی فیملی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بھئی اپنے دادی صاحبہ کو، والدین کو، والدہ کو، لوگوں کو دیتے ہوئے دیکھا. صحیح. جب اب ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں یہ آپ کے کرنے والی ہیں، یہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم فصل کاٹو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جب تم فصل کاٹو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو. بالکل. وہ حق کیا ہے کہ اس کے غریب، مسکین، مسافروں کو، والدین کو، سب کو، پھر آگے پوری تفصیل ہے. بالکل. والدین کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر ارد گرد کے لوگوں کو دو، مساکین کو دو، مسافروں کو دو. کہتے ہیں جو بادشاہ نا جب سفر پہ ہوتا تھا وہ بھی مسافر ہوتا ہے. بالکل. وہ جو اس کی ضروریات اپنی جگہ پہ پوری ہو رہی ہوتی نا، وہ دوران سفر نہیں پوری ہو رہی ہوتی، بالکل. وہ بھی اس کو بھی مسافر ہی کہا گیا ہے، بے شک وہ بادشاہ ہو. تو اس لیے چیریٹی کا کام جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ اپنا چاہے بزنس تھوڑا ہے، چاہے بزنس زیادہ ہے، چاہے کوئی زراعت کر رہا ہے، چاہے کوئی ملازمت کر رہا ہے، چاہے کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کو اس میں حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، رزق کے بارے میں جگہ جگہ آتا ہے نا. سورۃ بقرہ کی پہلی لائنوں میں بھی آتا ہے کہ تم جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. رزق کا جو ذکر ہے نا، وہ بہت جگہ پہ آیا قرآن پاک، لیکن ایک آیت ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. بالکل. اب اس آیت کے اندر جو ہے نا، رزق کا معاملہ ختم ہو گیا، بالکل. صحت کا معاملہ ختم ہو گیا، تعلیم کا معاملہ ختم ہو گیا. بالکل.
ہر بندے کو، ہر انسان کو اس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، مجھے مال دیا، میں مال کے ساتھ کروں. میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے صحت دی ہے، میں اپنی صحت استعمال کروں. ابھی بھی دیکھو ہمارے جوان اس وقت یہ باجوڑ، یہ کون سی جگہ، باجوڑ KPK میں، اس جگہ KPK میں ابھی جہاں سیلاب ہے وہاں جوان کام کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے پیسہ نہیں لگایا، بالکل وہ اپنی جان لگا رہے ہیں. بالکل پیسہ کون لگا رہا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں ادھر، بالکل وہ یہ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ اپنی جان لگا رہے ہیں. عقل کون استعمال کر رہا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مطلب ہر انسان کو، اگر ایک فرض کو ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے ٹانگیں بھی نہیں ہیں، وہ بیڈ پہ بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ کام چل بھی نہیں سکتا، اس کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اپنی چرپائی پہ بیٹھ کے اپنا علم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر سکتا ہے. ایک بندہ اس کے پاس صحت ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ اپنی صحت استعمال کرے. ایک بندہ اس کے پاس صحت بھی نہیں ہے، علم بھی اتنا نہیں ہے، اس کو اللہ نے رزق بڑھا دیا، وہ اپنا رزق کے ذریعے کرے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے نا لپیٹ لیا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ اے اللہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں تو بہت خرچ کرتا، میں تو ایسے خرچ کرتا کہ بس تیری دنیا کو راضی کر دیتا. ہاں جی. تو یہاں جو ہے نا رزق کا معاملہ، یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس رزق ہی ہوگا تو وہ بانٹے گا. ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، بالکل ہر کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس رزق ہے، وہ ہر اس میں سے بانٹے گا. تو یہ چیٹی کا جو سلسلہ یہ ہم نے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے والدین سے سیکھا ہے. ہمارے دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مال چاہیے، تو کہتے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. انہوں نے اتنی وہ سخی ہماری مائی صاحبہ تھیں ام المومنین میں سے، وہ اتنی مطلب کہ فراخ دل تھی کہ انہوں نے کہتے کہ ڈھیر ایسا لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا ڈھیر لگا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے جو کلمات، جو دعائیں ان کے لیے، جب تک آپ حیات رہی ہیں آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اتنی محبت تھی ان کے ساتھ. پھر دین کا ان کے ساتھ بڑا کہہ لیں کہ اس میں تعاون ہے ان کا، تو وہ ہم بلا نہیں سکتے. تو یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. تو ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم نے پہلے تو ایسے تھا کہ بھئی سال کے بعد جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نکالتے تھے، وہ تقسیم کرتے تھے، بات ختم ہو گئی. جو یہ سلسلہ بڑھتا گیا، پھر اب ہم نے اس کو منتھلی ہم نے کر لیا. سال کے اینڈ کے اوپر اس کا ٹوٹل وغیرہ کر لیتے ہیں. باقی سارا پورا جو ہے نا اس کے پوری ٹیم ہماری ریکارڈ ہے پورا، کس کو پیسے جا رہے ہیں، کس کی کیش جاتا ہے، کسی کو خوراک جاتی ہے، کسی کو کچھ جاتا ہے، ایسے کوئی دوائیاں جاتی ہیں، کسی شادیاں ہوتی ہیں، وہ سارے معاملات مکس چلتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایک لائن پکڑی ہے، ایسے نہیں ہیں بھی لوگ کچھ شادیاں کروا رہے ہیں. تو یہ معاشرہ اسی طرح ہی بنتا ہے، کوئی شادیاں کروا رہا ہے، کوئی کسی کو تعلیم دلوا رہا ہے، کوئی کسی کو ہم بھی بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں دیتے ہیں، کالجز میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ چیریٹی کا جو کام ہے نا، یہ ہر انسان کو جتنا بھی ہے، جتنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنا مطلب کہ آپ کے پاس اس کے مطابق دینا. یہ نہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سب کو دے ڈالو، پھر درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ، ایسے بھی نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق دیں. پیسے زیادہ سے زیادہ دیں، لیکن حکم کے مطابق جتنا بنتا ہے وہ ضرور دیں. اگر نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نہ رزق کی کمی ہے، نہ لوگوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری ہدایت پر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہیں تہس نہس کر دوں گا اور تمہاری جگہ دوئین قوم لے آؤں گا. یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گھر کے میں اندر رزق دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے تھرو آپ نے جو ہے نا چلنا ہے. کہ ایک کو رزق دیا، وہ آگے بانٹ رہا ہے. مجھے فرض کرو دیا ہے، تو جو مجھے دیا وہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ایسے نہیں دے سکتا، لیکن ایک نظام کو چلانے کے لیے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ میں
اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ یہی بات ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے اگر ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ ہر کو ویل وشر کر دے تو کوئی ہر بندہ چودھری ہے پھر تو کوئی کسی کی بات ہی نہ مانے، نہ کسی کا کوئی ملازم ہو، نہ کسی کے پاس کوئی کام کرے، نہ وہ کام بزنس نہیں چل سکتا. یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا، کس کو دیا ہے، کس کو لینے والا بنایا، کس کو دینے والا بنایا. تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے اور یہ ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. اچھا تو سر یعنی ابھی آپ نے بتایا کہ یعنی آپ کو جب سیور فوڈ کا آغاز کیا تو کافی مشکلات اور سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد یعنی مگر آپ نے ہمت اور استقامت رکھی. آج کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے یعنی وہ بزنس میں آنا چاہتی ہے مگر وہ یعنی ڈرتی ہے، یعنی رسک لینے سے ڈرتی ہے. تو آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بزنس ہر بندے کا کوشش ہوتی ہے کہ میں بزنس کروں، میں کوئی نہ کوئی ظاہر رزق کے لیے کام تو کرنا ہے نا. تو اس کے لیے بزنس کے لیے مین چیز جو ہے نا وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بزنس کریں اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر آپ کی فیملی کا ساتھ ہونا چاہیے. کیا آپ کی فیملی بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ مطلب آپ کی فیملی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تو آپ اکیلے کس طرح کام کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ فیملی بھی ساتھ ہونی ہے بڑا. ہماری فیملی جو ہے نا یہ پوری اس کے اندر انوالو ہے. اب کام ملازموں کے ہاتھوں میں چلا گیا، ملازموں کے آگے ملازم ان کے پاس چلا گیا. لیکن جب کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے نا سب سے پہلے وہ جو فیملی کے ممبر ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا الحمدللہ. پھر اب ہمارے آگے کہہ لو کہ شاگرد ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، ایسا کام چلتا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے نا کہ انسان کو اب اس کام کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ دوسرے لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اس کا کیا پتہ، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی عقل ہے، وہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے. لیکن آپ نے بزنس پیسہ لگایا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ڈیمیج ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز اگر ڈیمیج ہوگی آپ کو تکلیف ہوگی. اس کو تو نہیں ہوگی، وہ تو جائے گا، وہ صحابہ رکھے گا موڈے پہ میں جا رہا ہوں، ایسے ہی تھا. تو دوسری بات جو ہے وہی اصول آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو کم از کم 3 لوگوں سے آپ ریٹ لیں، 3 دکانوں سے، 3 جگہوں سے ریٹ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو ہی گئے چیز خریدی ہے، تھوڑا آگے گیا تو وہی چیز پتہ چلا یہ تو یہ اتنے کی بک رہی ہے. تو یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا. کم از کم 3 جگہ سے آپ ریٹ پتہ کریں تاکہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنے، آپ کو چیز مہنگی نہ ملے. بزنس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے نا کہ آپ کی پرچیز سستی ہونی چاہیے. اگر آپ نے پرچیز ہی مہنگی کی ہے، اب میں جا کے سپر مارکیٹ سے سبزیاں لے کے آؤں گا تو پھر میں اس میں سے کیا کماؤں گا؟ یا میں کسی ایسے اسٹور سے جا کے لے کے آؤں گا جہاں مطلب مہنگی سبزی چیزیں بکتی ہیں، وہاں سے لے کے آؤں گا. ہماری تو کوشش یہی ہے نا کہ بھئی ہم اپنے پروڈکٹ کو سستا رکھیں. اور مارکیٹ میں نہیں وہ رہ سکتا ہے کہ جس کی پرچیز سستی ہے، جس کی پروڈکٹس کے اوپر کم لاگت آئی ہے، پھر ہی پیسہ کمائے گا نا. اگر مہنگی چیزیں لے کے چیزیں بنائیں، چیزیں تو بن جائیں گی، چیز بن جائے گی لیکن یہ کہ وہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. جب مارکیٹ سے آؤٹ ہو گے تو بزنس آپ کا فلاپ ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ کیونکہ مارکیٹ کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، مطلب بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں، بہت سارے مشروبات ہیں، بہت سارے مطلب کپڑا ہے، وہ دنیا جہان کی چیزیں. کوئی بھی آپ کام کریں گے، مطلب یہ نہیں کہ فوڈ کا کریں گے، کوئی بھی کریں گے تو اس کے جو پیرامیٹر وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی پرچیز سستی ہونی چاہیے، پرچیز پہ نظر رکھنی ہے. پھر آپ نے اپنا اس کی جو سیفٹی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ اسٹوروں میں مال پڑا صحیح پڑا بھی ہے، اس کے اوپر آپ نے جو بندے لگائے وہ کام صحیح کر رہے ہیں یا آپ خود کر رہے ہیں. تو وہ ایسا تو نہیں ہے کوئی چیز پڑی خراب ہو گئی یا اس کی ڈیٹ ہی گزر گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے. تو ایکسپائر سے بھی بچنا ہے، اس سے اندر اس کو استعمال کرنا تاکہ چیز خراب نہ ہو. تو اس کے بعد آتی ہے پروڈکشن کے اوپر بھی آپ اگر آپ کو اویئرنیس ہوگی تو پھر ہی آپ کسی سے پوچھیں گے. میرا فرض کریں آپ کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے تو آپ نے گاڑی نئی لے کر ڈرائیور کے حوالے کر دی، وہ جس طرح مرضی چلائے، آپ نے اس کی ڈرائیونگ کو ایکسیپٹ کرنا. اگر آپ کو ڈرائیونگ اس کی آتی، آپ کو خود آتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ بھئی آپ
اوورٹیک غلط کر رہے ہیں، آپ نے مطلب روڈ کے اوپر جمپ ہے اس کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ پیدل چلنے والے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا۔ بالکل تو جو بھی آپ بزنس کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یا ٹریننگ لے یا کوئی بھی علم حاصل کرے، پھر وہ بزنس کرے۔ ایسے نہیں کہ جدھر دیکھا منہ ادھر جا کے سر دے دیا، پیسے لگا دیے، والدین کے بھی ضائع کیے، اپنے بھی ضائع کیے، اپنا ٹائم بھی ضائع کیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلے ٹریننگ۔ بالکل ہمارے ملک میں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے، یورپین ممالک میں تو آپ نے کوئی بھی بزنس کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو ٹریننگ لے کے لائسنس لینا پڑتا ہے۔ بھی آپ نے جنرل اسٹور کا کام کرنا ہے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا، آپ نے فوڈ کا کرنا ہے آپ کو ٹریننگ پہلے ملے گی۔ جس طرح ڈرائیونگ لائسنس کے لیے پہلے ہمیں ٹریننگ دی جاتی، پہلے ٹریننگ لیں گے پھر ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے نا۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ گاڑی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ٹریننگ لیں۔ ایسے تو نہیں کہ بندہ آج گھر سے اٹھا جا کے کار لے کے تو بازار میں آگے چلانی شروع کر دے گا، اس طرح نہیں، اس کے لیے تو پوری ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کا لائسنس ملے گا کہ بھائی یہ بندہ پاس ہے۔ اسی طرح وہ بزنس کے لیے بھی جو ہے نا وہ لائسنس دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہے ابھی، امید ہو جائے گا یہاں پر بھی، کوشش تو یہی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو ٹرین دیں، لوگوں کو جو ہے نا ٹرین کریں۔ ہر مطلب یہ یونیورسٹی اسی کام کے لیے بیٹھی ہے نا، یہی وہ کام کر رہی ہے نا کہ بھئی آپ کو بزنس سکھا رہی ہے، آپ کو میڈیا سکھا رہی ہے، آپ کو فوڈ آئٹم سکھا رہی ہے، آپ کو باقی بزنس جو ہے نا اس کے بارے میں اویئرنیس دے رہی ہے۔ تو یہ یونیورسٹیاں بھی اسی کالج یونیورسٹیاں اسی کا حصہ ہے نا۔ تو اگر ہم آئیں نا بار بار سے کہیں کہ ہم جا کے بزنس کریں، تو جو بزنس کرنا ہے وہ پہلے اس کو اسٹڈی ضرور کریں۔ اچھا، تو سر یعنی ٹیکسیز کے بارے میں آپ سے یعنی بات کرنا چاہوں گا۔ یعنی آج کل بہت سے ادارے دیکھیں یعنی وہ ٹیکسی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی ٹیکسی سے یعنی ٹیکس نہیں پے کرتے۔ آپ نے یعنی یہ پے کر کے ٹیکسیز ادا کر کے ایک مثال بنائی ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس بارے میں۔ یہ ٹیکس کے بارے میں آپ نے پوچھا، ہم پہلے دن سے ہی نا ٹیکس گزار، جی ایف بی آر پہلے صرف ایف بی آر تھا، سیل ٹیکس نہیں تھا اس وقت، ایکسائز ڈیوٹی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے اوپر ہوتی تھی یہاں جن ریسٹورانٹ کے اوپر اے سی لگے ہوتے ہیں۔ وہ پھر یہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، پھر جب 2000 میں جب سیل ٹیکس آیا پھر ہم اس میں شامل ہو گئے، اس پر اسٹارٹ میں ہم جو ہے نا سیل ٹیکس کے زمرے میں آ گئے تھے۔ تو ہم نے الحمدللہ سیل ٹیکس میں اس وقت سے ہماری رجسٹریشن ہے، ہم اس وقت سے اس کے مطلب کہ فائلر ہیں، سیل ٹیکس کے بھی اور انکم ٹیکس کے بھی۔ تو یہ ٹیکس کیوں دیتے ہیں ہم؟ فرض کریں ایک فیملی کے اندر 8-10 لوگ ہیں، کوئی خواتین ہیں، کوئی مرد ہیں، کوئی 5-6 مرد ہیں۔ اگر ان کے اندر ایک والد ہے، ایک والد ہے، ان کے پاس سارا سسٹم ہے، بالکل ان کے پاس ان کی اپنی تنخواہ ہے، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی تنخواہیں آتی ہیں، ان کا بزنس سے پیسہ آتا ہے۔ اگر فرض کریں وہ پیسے لا کے اپنے والدین کو نہیں دیں گے تو وہ گھر کیسے چلے گا؟ میں اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈالوں گا، آپ اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈالیں، دوسرا اپنی جیب، تو پھر وہ جو گھر چلانا ہے وہ گھر کیسے چلے گا؟ پھر گھر کے تو لوازمات ہیں نا، مہمانوں نے بھی آنا ہے، وہاں شادیاں بھی ہونی ہیں، پھر اس کے بعد بچے بھی اللہ تعالیٰ دے گا، پھر اس کے بعد ان کی آگے چلنا ہے، آگے گھر بنانے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے نا ایک پلیٹ فارم بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ملک کو چلانے کے لیے بھی ایک ٹیکس کا جو ادارہ ہے وہ وہی کام ہے جو پہلے وہ گھر میں والدین کرتے ہیں، اور یہاں کیونکہ یہ بڑا کام ہے، یہاں پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دی ہے کہ یہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا اور یہ گورنمنٹ کو دے گا۔ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک فیملی کے اندر ماں باپ ہیں، گورنمنٹ کے جو ادارہ ہمارا یہ سیم اسی طرح ہے، وہ ایک ہی فیملی کی طرح۔ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہمارا دفاع کہاں سے چلے گا؟ ہماری پولیس کہاں سے چلے گی؟ ادارے کہاں سے چلیں گے؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس کا کیسے ہم چلائیں گے اس کو؟ اس کے اندر ایک پوری مشینری ہے، اس کے اندر مطلب ہزاروں ادارے ہیں۔ ٹیکس جو ہے نا وہ ہر انسان کو دینا چاہیے، ہر بندے کو دینا چاہیے، جو بھی ٹیکس مطلب ٹیکس اپنا بزنس مین ہے وہ ٹیکس اس کو دینا چاہیے۔ اور بعض جگہ پہ لوگ نہیں دیتے، یہ کہہ لیں کہ نااہلی ہے، ٹیکس تو بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہاں
لیکن ٹیکس کے کلیکٹ کرنے کے جو ادارے ہیں وہاں بھی تھوڑا بہت بیچ میں فالٹ ہے. اگر کسی کا 10 روپے بنتا ہے تو وہ اس کو 1000 روپے بتاتے ہیں. لوگ اس طرف ڈرتے ہیں, اداروں میں جاتے نہیں ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا جس کا بزنس ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں بالکل کہ بھئی آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں. بالکل اب ہم بہت سارے لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں, بالکل ہم بھی ساتھ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ٹیکس نیٹ میں آئیں. پبلک کا بھی فائدہ ہے, گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیکس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. ہاں, ایک گھر نہیں چل سکتا بالکل تو اس طرح سے ملک بھی نہیں چل سکتا. بالکل. ہاں جی, سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی, جی اور مہربانی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یعنی جو بات اور جو آپ نے نوجوان نسل کو پیغام دیا بزنس کے حوالے سے, تو میں اپنے ناظرین کو بھی اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ. جی تھینک یو.